الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزى به صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اسلام کے ارکانوں میں سے ایک اہم رکن روزہ بھی ہے۔ جس طریقے سے نماز یہ اسلام کا رکن ہے، اہم رکن ہے، جس طریقے سے زکوٰۃ یہ اسلام کا اہم رکن ہے، جس طریقے سے حج یہ اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اسی طریقے سے یہ روزہ بھی اللہ کی جانب سے اسلام کا ایک اہم ترین اور عظیم ترین رکن ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کے مقصد کو خود بیان کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا تھا۔ آگے فرمایا لعلکم تتقون، کیوں فرض کیا؟ تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، جو آج ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر ڈر نہیں رہا، اللہ کا ڈر نکل چکا ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے آپ کو کھنگالیں اور اپنے آپ کا جائزہ لے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جتنی پریشانیاں ہمارے اوپر ہیں، جتنی مصیبتیں ہمارے اوپر ہیں، ہر طریقے سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کو جانی اعتبار سے پریشان کیا جا رہا ہے، کہیں مالی لحاظ سے پریشان کیا جا رہا ہے، کہیں کاروباری لحاظ سے پریشان کیا جا رہا ہے، کہیں نہ جانے کیسی وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان تمام پریشانیوں کی وجوہات کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جانا چاہیے تھا، اللہ کا ڈر پیدا ہو جانا چاہیے تھا، اور ہم اللہ کے متقی پرہیزگار بندوں میں شمار ہونے والے بن جانے چاہیے تھے، ہم اللہ کے پرہیزگار بندوں میں شمار ہو جانے چاہیے تھے، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط اور مستحکم اور قائم ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ اتنے لاپرواہ ہو چکے ہیں، ہم لوگ اللہ سے اتنے غافل ہو چکے ہیں، ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر، اپنی شب و روز کی زندگی کے اندر ایسے مصروف ہو چکے ہیں، اپنے کاروبار کے اندر ایسے مصروف ہو چکے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے اندر ایسے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم نے اس وجہ کی طرف اپنی نظر دوڑا ہی نہیں کہ اللہ نے اگر ہماری طرف مصیبتیں اور پریشانیاں بھیجی ہیں تو وہ کیوں بھیجنا چاہتا ہے، وہ کس لیے بھیج رہا ہے، وہ کیوں ہمیں پریشان رکھتا ہے۔ بس گلا شکوہ اپنے پڑوسیوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے دوست احباب سے، اپنے والدین سے، اور نہ جانے کس سے گلے شکوے کر رہے ہیں، مجلسوں میں بیٹھ کر، بیٹھکوں میں بیٹھ کر، اور باہر مارکیٹوں میں اور دکانوں پر بیٹھ کر اپنے گلے شکوے کر رہے ہیں، لیکن کبھی اتنا نہ ہوا کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ ہم نے کبھی نہ یہ سوچا، لیکن میرا اللہ ہمیں بار بار موقع دیتا ہے، میرا اللہ ہمیں بار بار مواقع دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بندو تم میرے حکم کی نافرمانی کرتے ہو، میری حکم کے خلاف ورزی کرتے ہو، لیکن تمہیں میں موقع دیتا ہوں، آؤ، تم نے پورا سال گناہوں کے اندر گزار دیا ہے، پورا سال تم نے خطاؤں کے اندر گزار دیا ہے، کسی نے شراب پی کر گزار دیا ہے، کسی نے جوئے کھیل کر گزار دیا ہے، کسی نے سود کا لین دین کر کے گزار دیا ہے، کسی نے راتوں کو گندی اور فحش فلمیں دیکھ کر گزار دیا ہے، کسی نے اپنے موبائل کا غلط استعمال کر کے گزار دیا ہے، اور نہ جانے کیسے گناہ کر کے گزار دیا ہے۔ آؤ، میں تمہیں ایک مہینہ ایسا دیتا ہوں کہ اگر تم اس مہینے کے اندر میرے لیے روزہ رکھو گے، میرے لیے نمازیں پڑھو گے اور مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث قدسی ہے،
الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں دینے والا ہوں، اس کا بدلہ میں خود ہوں، اس کا بدلہ۔ دو روایتیں ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دینے والا ہوں، اور ایک روایت میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ کوئی نیکی نہیں ہے، اس کا بدلہ کوئی متعین نہیں ہے۔ جیسے نماز کا بدلہ متعین کر دیا کہ 70 فرضوں کے نماز 70 فرضوں کے برابر ہے، 27 فرضوں کے برابر ہے، اور الگ الگ اس کے متعین کیے ہیں، لیکن یاد رکھیے جب اللہ نے رمضان کے روزے کا تذکرہ فرمایا اور اس کا بدلہ دینا فرمایا تو فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ جو کوئی روزہ رکھے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گا، اللہ فرماتا ہے میں اس کا بدلہ خود دوں گا۔ میرے بھائیو، سب سے پہلے ہمیں اپنے اللہ کو راضی کر لینا ہے، اور جب تک ہم اپنے اللہ کو راضی نہیں کر لیتے ہم اس دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اب ہم کامیاب ہو جائے، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے کہ جتنے لوگ اس دنیا کے اندر کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے سب سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کیا ہے۔ اپنے اللہ کو راضی کیے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ نے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پھر ایک بار رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے، اور عطا کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے ملاقات کر لیں، اللہ چاہتا ہے میرے بندے مجھے راضی کر لیں، میرے بندے میرے لیے عبادت کر لیں، میرے بندے تمام گناہوں کو چھوڑ کر میرے قریب آ جائیں، جو مجھ سے دور ہو چکے ہیں وہ کسی طرح میرے قریب آ جائیں، اور اللہ ہم سے چاہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کرنی ہے، ہمیں اس مہینے کے روزے رکھنے ہیں، اور اب اس وقت اس موسم کے اندر روزہ رکھنا بڑا آسان ہے۔ آپ اگر روزہ رکھیں گے تو کتنے گھنٹے کا روزہ؟ 12-13 گھنٹے کا روزہ، اس سے زیادہ کا روزہ نہیں ہے، اور موسم اللہ نے آپ کے لیے اتنا اچھا کر دیا، اتنا عمدہ کر دیا، بالکل ٹھنڈا۔ اگر آپ صبح سے شام تک پیاسے بھوکے رہیں تو بآسانی رہ سکتے ہیں، آپ کو پیاس کی شدت کا احساس تک نہیں ہوگا، آپ بآسانی رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اب بھی روزہ نہ رکھیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے اس قوم کا؟ پھر آپ شکایتیں کرتے پھریے کہ ہمارا کاروبار نہیں ہے، آپ شکایتیں کرتے پھریے ہمیں لوگ مار رہے ہیں، آپ شکایتیں کرتے پھریے کہ ہمارے کاروبار کو ختم کر دیا گیا ہے، ہمارے گھروں کو بلٹوز کر دیا گیا ہے، اور ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ظالم اور جابر حکومت آ کر بیٹھ گئی ہے۔ یاد رکھیے یہ حکومت کا بٹھانے والا اللہ ہے، یہ حکومت کے دلوں کو پکڑنے والا اور دلوں کو چلانے والا اللہ ہے۔ جو اللہ اس کے دل کے اندر ڈالے گا وہی حاکم آپ کے لیے فیصلہ کرے گا۔ یہ مودی اور یوگی کچھ کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر بلٹوز تمہارا گھر کیا جا رہا ہے یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے وقت میں، ایسے حالات میں اپنے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط اور قائم اور مستحکم کرنے والے بن جائیں۔ ہمارا تعلق بہت کمزور ہو گیا ہے، ہمارا تعلق اللہ سے کس طریقے سے مضبوط ہو جائے اور قائم ہو جائے اور مستحکم ہو جائے، ہم اللہ کو منانے والے بن جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں، اس کی ہمیں فکر کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ رمضان مبارک کا مہینہ عطا کیا ہے۔ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی کوشش کریں، روزوں کا پورے اہتمام کرنے کی کوشش کریں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ روزہ بہت زیادہ زور پڑتا ہے تو آپ کو چاہیے صحابہ کے واقعات اٹھا کر کے دیکھیں۔ آپ کو شاید معلوم ہو بدر کی جو جنگ ہے، جنگ بدر ہے، یہ گرمی کے سخت موسم کے اندر اور رمضان کے مہینے میں لڑی گئی ہے، اور صحابہ کرام نے اس گرمی کی شدت کے اندر جبکہ دھوپ سے آگ برس رہی ہے، زمین آگ اگل رہی ہے، اس وقت زمین اتنی آگ اگل رہی ہے کہ اگر آپ دانوں کو زمین پر بکھیر دیں تو دانے تیار ہو جائے، کھل کر کے تیار ہو جائے۔ اس وقت صحابہ کرام نے روزے رکھ کر کے جنگ بدر میں شرکت کی ہے، اور کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ ان کے ذہن کے اندر، ان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات رچ بس چکی تھی کہ میرا اللہ فرماتا ہے اللہ نے تمام عبادات کا اجر و ثواب متعین کر دیا، لیکن جب روزے کا مسئلہ آیا تو اللہ نے فرمایا اس کا بدلہ میں خود دینے والا۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ یہ بڑا ہی برکتوں کا مہینہ ہے،
بڑا ہی رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ سیزن ہے نیکیوں کا۔ جس وقت کاروباری سیزن آتا ہے، اس کا سیزن آتا ہے، وہ دن اور رات ایک کر دیتا ہے۔ وہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اپنے کاروبار کے اندر مصروف رہتا ہے۔ وہ تمام اپنے دنیاوی تقاضے کو پرے کر دیتا ہے اور ہٹا دیتا ہے، ان کو آگے پیچھے کر دیتا ہے، اور لوگوں سے کہہ دیتا ہے کہ میرا سیزن ہے، میں اس وقت شادی میں نہیں آ سکتا، میرا سیزن ہے، میں آپ کی میت میں نہیں آ سکتا، میرا سیزن ہے، میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی یہ نیکیوں کا سیزن رمضان ہے۔ آپ تمام دنیاوی تعلقات کو ختم کر دو، تمام دنیاوی تعلقات کو ختم کر کے صرف اور صرف اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کرو۔ جب تک ہم اور آپ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں کر لیں گے، ہم اور آپ اللہ سے تعلق مضبوط نہیں کر لیں گے، اپنے اللہ کو راضی نہیں کر لینے کے، یاد رکھیے ہم دنیا کے اندر بظاہر کتنا ہی کامیاب اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہوں، حقیقت میں ہم کامیاب نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینہ چل رہا ہے، ہم اس کے اندر خوب روزے رکھیں، خوب اللہ کی عبادت کریں، اور روزے رکھنے کے بعد گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ اچھا، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آپ کی مسجد کے اندر کام چل رہا ہے، اور اوپر کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ، لیکن صرف اوپر جو